موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا تھا؟ جواب ہے معافی کا اعلان کیا تھا۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو کس دن پیدا کیا تھا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو منگل والے دن پیدا کیا تھا۔ سوال ہے کیا عورتوں کی ختنہ کروانا ضروری ہے؟ جواب ہے اسلام میں عورتوں کی ختنہ مثل مردوں کی ختنہ کے ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس جگہ پر اتریں گے؟ جواب ہے مسجد دمشق کی مشرقی جانب سفید مینارہ پر۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے حدیث کی 6 مستند کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے سیاہ ستہ۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم ہے؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے شیطان نے کتنے عرصے تک عرش کا طواف کیا؟ جواب ہے 14,000 سال تک شیطان عرش کا طواف کرتا رہا۔ سوال ہے شیطان ساتوں آسمان پر کن مختلف ناموں سے مشہور تھا؟ جواب ہے پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن، ساتویں پر عزازیل اور اب قیامت تک اس کا نام ابلیس ہے۔ سوال ہے کس نبی کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک نے 40 سال بڑھا دیا؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو۔ سوال ہے دجال اس وقت کہاں موجود ہے؟ جواب ہے مدینہ کے مشرق میں۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ کر روتا ہے؟ جواب ہے کتا شیطان کو دیکھ کر روتا ہے۔ سوال ہے کس فرشتے کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے تھے؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ سوال ہے مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ جواب ہے مجوسی 2 خداؤں کو مانتے ہیں۔ سوال ہے دنیا کا پہلا اسپتال کہاں بنا تھا اور اس کا نام کیا تھا؟ جواب ہے بغداد میں بیمارستان کے نام سے۔ سوال ہے زبور کس زبان میں نازل ہوئی؟ جواب ہے قرآن پاک کے علاوہ تمام کتابیں عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ سوال ہے وہ جلیل القدر صحابی کون تھے جن کے مرنے سے عرش خداوندی ہل گیا تھا اور 70,000 فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی؟ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔
سوال ہے نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنی ختنہ خود کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنی ختنہ خود کی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آخری آیت کے نازل ہونے پر جو خطبہ دیا تھا اس وقت تمام صحابہ کرام کی تعداد کیا تھی اور کون سے مقام پر دیا تھا؟ جواب ہے 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام کی تعداد تھی اور خطبہ کا مقام میدان عرفات ہے۔ سوال ہے ملکہ بلقیس کی رعایا کون سی قوم کہلاتے تھے اور سلطنت کا نام کیا تھا؟ جواب ہے قوم سبا تھی اور ملک کا نام بھی سبا ہی تھا۔ سوال ہے کون سی صورت ایسی ہے جس کو اگر نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کا درخت کون سا ہے؟ جواب ہے کدو کی بیل۔ سوال ہے وہ کون سا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں؟ جواب ہے سدرۃ المنتہا، یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ سوال ہے کس وقت سرما لگانا سنت ہے؟ جواب ہے سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے۔ سوال ہے قرآن کریم کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب ہے ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نکل گئی تھی؟ جواب ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جواب ہے قرآن پاک میں 26 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ سوال ہے حضرت عبد المطلب نے ایک منت ماننے پر کس کی پیدائش پر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے؟ جواب ہے بیٹے حضرت عبداللہ کی پیدائش پر۔ سوال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا، وہ اسے ڈھونڈنے میں قافلے سے بچھڑ گئیں اور پھر ان پر بہتان لگایا گیا، بتائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس صحابی نے اونٹ پر سوار کروا کر مدینہ پہنچایا تھا؟ جواب ہے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے اے سراقہ اس وقت تیری کیا شان ہوگی
جب تو کسرا کے کنگن پہنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کس کے دور خلافت میں پوری ہوئی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں۔ سوال ہے عباسی خلافت کو مذہبی تقدس کا جامہ کس نے پہنایا؟ جواب ہے ابو جعفر منصور نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کی آنکھ کیوں پھوڑ دی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا، اپنے رب کی دعوت قبول کیجئے، آپ کا وقت اجل آ چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آنکھ پر چانٹا دے مارا جس سے وہ باہر نکل آئی۔ ملک الموت واپس اللہ کے پاس گئے اور عرض کی، آپ نے مجھے اپنے ایسے بندے کے پاس بھیجا تھا جو موت نہیں چاہتا اور اس نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس کی آنکھ واپس لوٹا دی اور فرمایا، میرے بندے کے پاس جاؤ اور کہو، کیا مزید زندگی چاہتے ہیں؟ اگر مزید زندگی چاہیں تو اپنا ہاتھ بیل کی کمر پر رکھیں، آپ کے ہاتھ نے جتنے بالوں کو ڈھانپ لیا آپ اتنے سال جئیں گے۔ عرض کی، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت ہو جائے گی۔ تو عرض کی، پھر تو ابھی جلدی اٹھا لے اے میرے رب، اور مجھے ایسی جگہ موت دینا جو ارض مقدس سے ایک پتھر پھینکنے کی مسافت کے برابر ہو۔ سوال ہے حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے کے خد و خال کس نبی سے ملتے جلتے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درخت کے پتے کھائے؟ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ دستی کی وجہ سے کیکر کی پھلیاں اور پتے بھی کھائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہم 7 آدمی تھے۔ اس زمانے میں ہمارا کھانا سوائے کیکر کے پتوں یا پھلیوں کے اور کچھ نہ تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ ابو لہب کو۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 2 ازواج مطہرات کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت خزیمہ۔ کیا شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ محض شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں ہوا کی حرکت محسوس کرے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ آیا پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں وضو کے لیے وہ مسجد سے ہرگز نہ نکلے حتیٰ کہ آواز سن لے یا بدبو محسوس کرے۔ سوال ہے جنت کے 8 دروازے کون سے ہیں اور ان کے نام؟ جواب ہے باب الصلاۃ، باب العریان، باب الجہاد، باب الصدقہ، باب الحج، باب الایمن، باب الذکر، باب القاظمین۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ روز قیامت مجھے اور آپ کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے، آمین۔ سوال ہے علم کا شہر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟
جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال ہے مردوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرما کر ان کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے۔ سوال ہے کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 27 مرتبہ۔ سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب ہے مدینہ میں۔ سوال ہے قرآن پاک کے کس پارہ میں صرف ایک سورت ہے؟ جواب ہے دوسرا پارہ میں۔ سوال ہے کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟ جواب ہے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی۔ سوال ہے حضرت جرجیس علیہ السلام کس کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے؟ جواب ہے ملک شام کے لیے۔ سوال ہے اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کب ادا کیا گیا؟ جواب ہے 1 ہجری کو۔ سوال ہے نبی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے غیب کی خبر دینے والا۔ سوال ہے امت پر 5 وقت کی نمازیں کب فرض کی گئی؟ جواب ہے معراج النبی کے موقع پر۔ سوال ہے حضرت جرجیس علیہ السلام نے کافروں کے اصرار پر کس معجزے کا اہتمام کیا؟ جواب ہے مردوں کو زندہ کرنا۔ سوال ہے سیف الاسلام کس معزز صحابی کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ جواب ہے خون کا فیصلہ ہوگا۔ سوال ہے سورہ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ کس جانور کا تذکرہ ہے؟ جواب ہے اصحاب کہف کا کتا۔ کون سا تیل ناف میں لگانے سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا؟ زیتون کا تیل۔ سوال ہے کہ صحابی نے 250 سال عمر پائی؟ جواب ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کس نماز کے لیے کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں؟ وہ نفل نماز جو دوران سفر ادا کی جائے جبکہ قبلہ کے رخ کا تعین نہ ہو سکے تو کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں۔
سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا جلتا تھا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ تھا۔ سوال ہے جنت کے ایک مرد کو دنیا کے کتنے مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی؟ جواب ہے جنت کے ایک مرد کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کی لمبائی کتنی تھی؟ جواب ہے 4 گز تھی۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کتنے آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے؟ جواب ہے 400 آدمی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو انگلیوں کو کتنی بار چاٹتے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو 3 بار چاٹتے تھے۔ سوال ہے وہ کون سے 3 آدمی ہیں جن کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی؟ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی، ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ سوال ہے غزوہ احد میں کن 2 صحابہ کو جاسوسی کے لیے روانہ کیا گیا؟ جواب ہے غزوہ احد میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مونس رضی اللہ تعالی عنہ کو جاسوسی کے لیے روانہ کیا گیا۔ سوال ہے کن لڑکیوں پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں؟ سوال ہے جو بغیر پردہ کیے گھر سے باہر جائیں اور پاکی ناپاکی کا خیال نہ کریں۔ سوال ہے شیخ نجدی کس کا لقب ہے؟ شیطان کا لقب ہے۔ سوال ہے شیطان نے عرش کا طواف کتنے سال تک کیا؟ 14,000 سال تک۔ سوال ہے دردی کے کام کی ابتدا کس پیغمبر نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔